کسی کو بخار آیا صرف ایک رات. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی شامی. اس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو ایک رات صرف بخار آیا, ایک رات, اس کے بعد کسی رات بخار نہیں آیا, بخار ٹوٹ گیا. کیا ملا؟ اس کتاب میں لکھا کہ ایک رات کا بخار اللہ 1 سال کے لیے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان. جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا؟ ایک رات کا بخار 1 سال کا گناہ معاف. جانتے ہیں کیوں؟ جب بخار آتا ہے تو ایک ایک ناخن میں گھس جاتا ہے, ایک ایک بال میں گھس جاتا ہے, سر سے لے کر کے پیر تک آدمی پریشان ہو جاتا, پیر سے لے کر کے سر تک آدمی بے چین ہو جاتا. ایک رات کا بخار اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے, 1 سال کا گناہ معاف فرما دیتا ہے. عجب تیری محفل میں دیکھا تماشا, کہیں روشنی ہے کہیں ہے اندھیرا, مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں, مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں, کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے, کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے. مبارک تجھے ہو میرے دل کی دنیا, مبارک تجھے ہو تیرے دل کی دنیا, میری زندگی کا کوئی غم نہ کرنا, یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے, یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے, نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے, نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے. ماشاءاللہ یہ جلسہ اس طرف بیٹھ گیا ہے تھک ہار کر کے, جیسا لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گیا ہے. میں جتانے کے لیے بیٹھا ہوں. دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک رکھتا ہوں. سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 3 چیز سے آپ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے. نیند آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی. کہاں پوری ہوگی یہ مطالعہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. بھوک آپ کی کبھی نہیں مٹے گی, لیکن مٹے گی کہاں یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. پیاس دنیا میں کہیں نہیں بجھے گی, لیکن بجھے گی کہاں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تعالیٰ فرمائے. آپ دنیا میں سوتے رہیے لیکن پھر بھی سونے کا من کرے گا, نیند پوری نہیں ہوگی. لیکن ایک جگہ ہے جہاں نیند پوری ہوگی, وہ زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہے. جیسے آپ قبر میں جائیں گے نیند پوری ہو جائے گی. آپ یہاں کھاتے رہیں گے, آپ کی بھوک نہیں مٹے گی. لیکن جیسے ہی مرنے کے بعد قیامت میں خدا کے دسترخوان پر پہنچیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی. اور ایک نمونہ سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. پیاس کہاں بجھے گی؟ دنیا میں پی رہے ہیں, پیاس بجھ نہیں رہی ہے, بجھے گی کہاں؟ جیسے ہی مرنے کے بعد حوض کوثر پر پہنچیں گے, نبی کے ہاتھ سے جام ملے گا, آپ پیئیں گے ہمیشہ کے لیے, پیاس بجھ جائے گی. سبحان اللہ. ہر مسلمان کے 3 وطن ہیں. ایک وطن ہے جس کا نام ہے روحانی, دوسرا وطن ہے اس کا نام ہے جسمانی, تیسرا وطن ہے اس کا نام ہے ایمانی. جسمانی وطن وہاں ہے جہاں ہم پیدا ہوئے, جہاں ہماری ددھیال ہے, جہاں ہم پیدا ہوئے, یہ ہمارا جسمانی وطن ہے. روحانی وطن جہاں ہم ایمان کے ساتھ جنت میں جائیں گے, وہ ہمارا روحانی وطن ہے. لیکن قربان جائیے, سیرت کا عنوان ہے, آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ایمانی وطن ہمارا کہاں ہے؟ جہاں سے ہمیں ایمان نصیب ہوا وہ مدینہ ہے. ہمارا ایمانی وطن مدینہ رسول ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا, ان کا نام تھا اورنگزیب. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے خادم کا نام, نوکر کا نام تھا محمد حسن. بادشاہ نے کہا محمد حسن کھانا کھلاؤ, محمد حسن قرآن لا کر کے دو, محمد حسن مسواک دو.
ایک دن بادشاہ کی زبان سے نکلا حسن، مسواک لا کر کے دو، حسن حسن نکلا، محمد حسن نہیں۔ خادم نے جیسے ہی سنا وضو کا پانی لا کر کے دی۔ وزیر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کو وضو کی ضرورت ہے؟ کہا کہ بادشاہ محمد کا نام بغیر وضو کے لیتا ہی نہیں ہے، مجھے محمد حسن نہیں کہا، حسن کہا، میں سمجھ گیا کہ وضو نہیں ہے، اس لیے حسن کہہ رہا، محمد حسن نہیں کہہ رہا ہے۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، کہاں عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہاں عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں، حضور آئے۔ ماشاءاللہ بڑی بیداری دوسرے عنوان میں آئی ہے، اور تیسرا عنوان آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ بیدار ہوں گے۔ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ پہنچانے کے لیے میں پہنچا ہی ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ موہنا چاندپور ہے، یہاں سے آپ جائیے پنجاب تک تو آپ دکھائیے گا کسی سکھ کو بھیک مانگتا ہوا آپ نہیں دکھا سکتے، چیلنج، آپ بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک دکھائیے سکھ کو چھوٹی بڑی داڑھی کے بغیر، پگڑی کے بغیر آپ نہیں دکھا سکتے۔ سکھ نے داڑھی رکھی چھوٹی بڑی، نبی کی سنت، سکھ نے پگڑی بانی، نبی کی سنت، امتی ہم، وفادار ہم، لیکن سنت کو زندہ کرنے والے کون؟ سکھ۔ آج دنیا سکھ کو کیا کہہ رہی ہے؟ سردار کہتی ہے۔ نبی کی سنت کو چہرے پہ سجایا، سر پر پگڑی کو سجایا، آج دنیا ان کو سردار کہتی ہے۔ ایک آدمی مسلمان 2 لاکھ کا کتا سلی گوڑی سے لایا خرید کر، اور طوطے کی طرف پال رہا ہے، کبوتر کی طرف پال رہا ہے۔ امام صاحب گئے، کہا بھائی صاحب کتا پالتے ہیں آپ طوطے کی طرح، نبی نے منع کیا ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کہتا ہے اسی لیے تو پال رہا ہوں، جب فرشتہ آئے گا نہیں تو میری روح نکالے گا نہیں، میں زندہ رہوں گا، گدھے کی طرح مروں گا ہی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ارے اللہ کا بندہ، آخر کتا بھی تو مرتا ہے، جو کتے کی روح نکالتا ہے وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔
جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ، کونین کی دولت کے طلبگار نہیں ہیں۔ جو دین ہمیں دے گئے سلطان مدینہ، ہم اس کے بدل لینے کو تیار نہیں ہیں۔ قسموں سے محمد کے وہ بنتے ہیں فدائی، اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہیں۔ قسموں سے محمد کے وہ بنتے ہیں فدائی، اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ جو مقصد ہے وہاں تک میں پہنچ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں تک آپ ساتھ دیں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا ہے، بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں کہ اپنا اور اپنے بیٹے کا نکاح فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور بغل میں ان کی بیوی بیٹھی ہوئی۔ اگر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ دوسری کی چکر میں ہاتھ اٹھایا ہے تو رات میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی سیدھے آپ قیامت میں اٹھیں۔ حضور کے زمانے میں صرف 2 دعوت تھی۔ پہلی دعوت کون تھی؟ ولیمے کی دعوت۔ کھلاتا کون تھا؟ لڑکی والا نہیں، لڑکے والا۔ حضور کے زمانے میں دوسری دعوت عقیقے کی دعوت۔ 1 سال نکاح کو ہو گیا، کیلنڈر چھپ گیا، نکاح کا نتیجہ آ گیا، اب عقیقہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت کون کھلا رہا ہے؟ بیٹی والا نہیں، بیٹے والا۔ اور ہمارے زمانے میں ایک دعوت ہے، وہ دعوت نہیں عداوت، بارات کی دعوت۔ مہمان ہمارا ہے، دسترخوان بیٹی والے کا ہے۔ بول کر کے آئے 230، گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ چور کی طرح کھایا، ڈکیت کی طرح نکلے۔ بنگالی بھائی کس کا کھایا پیا گھس کا۔ یہ دعوت نہیں ہے، عداوت ہے۔ حضور کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے، خطبہ پڑھا جائے یا نہ نکاح ہو جاتا ہے، جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے، مہر نقد ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے۔ 2 آدمی کی موجودگی میں اگر لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ پاؤں پھیلا دیا اور آنکھ کھول رہی ہے بند کر رہی ہے، آنکھ کھول کر رہی ہے بند کر رہی ہے، بیٹی کی روح نکل رہی ہے، اور باپ پاؤں پکڑ کر کے کہتا ہے کہ بیٹی کیا حال ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا آمین بولو۔ باپ نے 1 بار آمین کہا، بیٹی نے کہا 2 بار آمین بولو، باپ نے 2 بار آمین کہا، بیٹی نے کہا 3 بار آمین بولو۔ اب باپ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، بیٹی کون سی دعا کر رہی ہو؟ مرنے کا وقت ہے، تم دنیا چھوڑ رہی ہو، کون سی دعا کیا؟ بار بار باپ سے آمین کہلوا رہی ہو۔ اس لڑکی کی فریاد آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس لڑکی نے کہا ابا حضور میں نے دعا کیا اللہ سے کہ میرے باپ نے مجھ کو جوانی میں کنواری ہی رکھا، نکاح نہیں کیا، میں بیمار پڑ گئی، اب مایوس ہوں، دنیا چھوڑ کر کے جانے والی ہوں، سماج نے بغیر ڈیمانڈ کے نکاح نہیں کیا، میرے باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی میرا نکاح کرا سکے، میں بغیر نکاح کے دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں نے خدا سے دعا کیا مالک اس سماج نے میرے باپ نے مجھ کو نکاح سے محروم کیا، اس سماج کو اور میرے ماں باپ کو تو اپنی جنت سے محروم کر دے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے فری میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ میں نے پہچان لیا ہے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے،
کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ ماشاءاللہ اتنا ڈوب کر کے آپ سن رہے، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں تو بیٹھا ہوا تھا مہمان خانے میں، تو میں نے دیکھا کہ باری باری سے سب کی باری آ رہی ہے اور ہم لوگ کی باری آ نہیں رہی۔ ہم لوگوں کو ڈر لگا کہ پتہ نہیں